اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کون سا درس ہے؟ چھٹا۔ آج چھٹا درس ہے، اور اگر چھٹا کہا جائے اور چھٹواں کہا جائے دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی چلیے، بہرحال ابھی ہم وہاں تک نہیں جائیں گے چونکہ ادھر گئے تو ٹائم جائے گا۔ تو بہرحال علیہ السلام، یہ جو بحث ہماری چل رہی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ادھر آپ کو صحیح دکھے گا، ادھر دکھے گا، ادھر دکھے گا، دونوں طرف دکھے گا۔ خیر، یہاں پر چونکہ ہم نے شروع کیا تھا کہ احکام خدا پر عمل کرنے کا راستہ کیا ہے، تو ہم نے بتایا تھا قرآن، حدیث، سیرت معصومین، عقل اور اجماع، اور اس کے علاوہ بتایا تھا کہ جن چیزوں میں ہمیں عقل سے کام لینا ہے وہ چیزیں ہیں اصول دین، اور جن چیزوں میں ہمیں تقلید کرنی ہے یا ہمیں عالم ہونا ہے یا متعلم ہونا ہے وہ ہے فروع دین۔ صحیح ہے، یعنی یہ ہے لب و لباب خلاصہ۔ اب اس کے بعد جی علیہ السلام، یہاں پر جو دوسرا سوال ہے، تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو آج یعنی بہت سارے علماء کے مخالف جو ہیں، مجتہدین کے جو مخالف ہیں، مراجع کرام کے جو مخالف ہیں، وہ سب سے بڑھ کر کے جو سوالات اٹھاتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں، وہ کس چیز کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں؟ وہ تقلید کے اوپر ہی سوالات کو کیا کہتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں۔ اور جب تقلید پر سوالات یہ پیدا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جب تک ان مرحلے کو اور سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ یعنی دلیلیں لا کر کے شروع کر دیے تو ان کے اعتراضات ان چیزوں پر آ جاتے ہیں کہ صاحب امام کا نائب جو ہوگا وہ معصوم ہوگا، معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پچھلے درس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہی کہا تھا جی کہ جو حقیقی نائب ہے، جو منصوص من اللہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے معین ہے، اس میں یقیناً معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر ایک عمومیت پائی جاتی ہے وہاں پر یعنی علیہ السلام معصوم کا نائب کیا ہوگا؟ غیر معصوم ہو سکتا ہے۔ اور جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ جو ہمارے آخری امام کے جو نائب ہیں، کیونکہ بہت سارے افراد یہی کہتے ہیں کہ صاحب مجتہدین کہاں موجود تھے، مرجع کہاں پر تھے، یہ ولایت فقیہ کہاں پر تھے، ولی فقیہ کہاں پر تھے، ولی امر مسلمین کہاں؟ یہ سب اصطلاحات ہیں فقہ کی، اور یہ انہی اصطلاحات میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھنسانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ائمہ کے زمانے میں یعنی لفظ مجتہدین استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی اس معنوں میں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر اس جگہوں پر لفظ وکیل اور وکلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں ائمہ نے اپنا یعنی اتنا بڑا ایک سسٹم نہیں بنایا۔ اگر آپ پانچویں چھٹے امام کو چھوڑ دیجئے تو بقیہ کسی امام کے پاس اتنا بڑا سسٹم نہیں تھا۔ مطلب یہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا۔ اور جس دور میں انسان بہت زیادہ یعنی مشکلات، قید کی، سختیوں کی زندگی بسر کر رہا ہو، جہاں پر انسان تقیہ کے حالت میں ہو، وہاں پر کیسے کہے گا میں شیعہ ہوں؟ اب جب شیعہ اپنے کو وہ پہچنوائے گا نہیں، مطلب آزادی کی طریقے سے، ویسے جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آزادی کی طریقے سے جب وہ نہیں پہچنوائے گا تو کون ہوگا جو یہ کہے گا صاحب میں مجتہد ہوں؟ کوئی کہے گا نہیں۔ جب ہم اپنے پہچان کو، شیعیت کو اس دور میں چھپا رہے تھے، اور جو ہمارے ائمہ تھے ان کو قید کی، ان کو سختیوں کی، ان کو حبس کی،
ان کو زندانی کی، ان کو نظر بند کی زندگیاں، یا اگر ایسے نہیں تو معلوم دیا کہ جاسوس معین کر دیے۔ مطلب یہ اہم بحث ہے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تبھی آپ ان اعتراضات پر ہونے والے سوالات کا جواب دے پائیں گے، ورنہ آپ کنفیوژن میں ہو جائیں گے اور آپ کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کنڈیشن پوری ہوگی کہ جہاں پر یعنی انسان اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں چھپاتا تھا پہچان، اور جہاں پر ہمارے ائمہ اگر گھر کے اندر بھی تھے تو نظر بند تھے، گھر کے اندر تھے تو نوکر چاکر یا زوجہ کی صورت میں جاسوسین حکومت کے پائے جاتے تھے، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ اب اگر ایسے موقع پر ہمارے ائمہ اس وقت کے علماء کو، مرجع کو، مجتہدین کو پہچانوا دیتے تو یہ تو بچ جاتے، وہ ختم ہو جاتے۔ آپ میری بات سمجھیے گا، سمجھ نہیں آ رہا ہے نا؟ یعنی اگر ائمہ پہچانوا دیتے تو حکومت جو تھی ظالم اور جابر، یہ کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتی۔ تو جو ایک امام کا سسٹم چل رہا تھا دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہوں پر، کہ جہاں پر امام جا آ نہیں سکتے تھے، تو کس کے ذریعے دین پھیل رہا تھا؟ بتائیے۔ یعنی یہی علماء کے ذریعے، یہی امام کے نائبین کے ذریعے، یہی امام کے مجتہدین کے ذریعے۔ اب آپ ذرا سا جیسے پچھلے درس میں ہم نے ایک لفظ لیا تھا کہ صاحب بہت سارے کہتے ہیں نائب نہیں ہو سکتے، بتاؤ پیغمبر نے کتنوں کو نائب بنا کر کے بھیجا؟ یہ یعنی دور پیغمبر کی بات بتا رہا ہوں۔ جیسے جناب ابو ذر غفاری کو قبیلہ غفار میں بھیجا، مصعب یا مصعب بن عمیر کو ان کے قبیلے میں بھیجا مدینے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور دوسرے افراد کو معلوم دیا، معاذ کو، حسن، یعنی اب اس چیز کو سمجھیے ذرا سا، معاذ کو ان کے قبیلے میں بھیجا، اور دیگر کو اس طریقے سے آپ معین کرتے رہے۔ اب آپ بتا دیجئے اگر یہ پیغمبر کے نزدیک معتبر نہیں تھے تو پیغمبر نے کیوں بھیجا؟ سوال یہ ہے، پیغمبر نے بھیجا ہی اس لیے کیونکہ یہ معتبر تھے۔ اب ان کو بے عنوان یہ نہیں کہا صاحب آپ مجتہد ہو۔ بھائی ذرا سا میں اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی نظر میں مجتہد کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، آپ کی نظر میں مجتہد فقیہ یا مقلد یا مرجع کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب آپ سمجھیے یہاں پر کہ جیسے ہمارے ائمہ نے بہتوں کی تاریخ ہے، اگر یکجا کیے جائے بہت سارے نام نکلیں گے، اماموں نے ہمارے کہا تم کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ یہ لفظ فتویٰ کا لفظ آیا ہے، فتویٰ کون دیتا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں، فتویٰ کون دیتا ہے؟ احسن، یعنی فتویٰ جو دیتا ہے وہ مرجع دیتا ہے، مجتہد دیتا ہے، فقیہ دیتا ہے، جامع الشرائط دیتا ہے، صحیح ہے؟ یہ تو اب اگر ہمارے امام نے ڈائریکٹ اس لفظ کا استعمال نہ کر کے ان ڈائریکٹ کہا تو مسجد میں بیٹھ کر کے فتویٰ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کا مطلب یعنی امام بتانا چاہتے تم مجتہد ہو، تم فقیہ ہو، تم فتویٰ دینے کے لائق ہو، تم مسئلے مسائل بیان کرنے کے لائق ہو۔ آج مجتہد کا کام کیا ہے؟ فتویٰ دینا۔ تو اب آپ بتا دیجئے کہ اب جیسے آج اعتراض کرتے ہیں یہ لندن والے، امریکہ والے، یا ہمارے یہاں بہت سارے جگہوں کے، میں جگہوں کا نام بھی نہیں لے سکتا، اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ مجتہد آج پیدا ہو گئے، رسول کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ اگر جیسے ہم آپ کو جوابات دے رہے ہیں، اگر یہی جوابات دیجئے تو مجتہدین تھے یا نہیں تھے؟ احسن تم، یعنی ایک دم صاف صاف، یعنی امام حسین اسلام نے کسے لکھا تھا؟ جناب حبیب بن مظاہر کو کیا لکھا تھا؟ رجل فقیہ، اس کا مطلب مرد فقیہ۔
احسن بر یعنی باقر صاحب کہ واقعی مطلب ایک اچھے موقع پر انہوں نے یاد دلایا اس چیز کو کہ جہاں پر امام نے لفظ فقیہ کا بھی استعمال کر دیا. ابھی کون سا دور تھا؟ امام حسینی کا تو دور تھا. اب پیغمبر کے زمانے میں ہم نے جیسے بتا دیا 3-4 لوگ جو مطلب ویسے پائے جاتے، اور تلاشیے تو بہت سارے لوگ معتبر تھے، جیسے یعنی جو آپ کے صحابی، جو آپ کے معتبر صحابی تھے، جنہیں ہم اصحاب صفہ کی 10 لوگوں کی فہرست ہے نا. اصحاب صفہ یعنی وہ لوگ تھے جو بہت غریب اور غربت کی حالت میں جی رہے تھے، اور پیغمبر نے انہیں ایک جگہ ایک کمرہ اپنے پاس سے دے رکھا تھا جہاں پر وہ زندگی بسر کر رہے تھے. ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے تھا نہ پہننے کے لیے تھا. اور جب یہی اصحاب صفہ جب بڑے ہوئے پیغمبر سے علم حاصل کر لیا تو معلوم نہ کوئی مقداد بنا، کوئی بوذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی الی آخر. اب آپ ذرا سا دیکھیے یہ لوگ اپنے وقت کے کون تھے؟ اپنے وقت کے عالم تھے، فقیہ تھے. صحیح ہے، اپنے وقت کے اگر کہا جائے مرجع. ہم مرجع کسے کہتے ہیں؟ تاکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھیے تھوڑا سا. مرجع کسے کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے کبھی کبھی کچھ اصطلاحات یعنی ضروری ہوتی ہے اس کا سمجھنا. مرجع اسے کہتے ہیں یعنی جہاں پر لوگ رجوع کرتے ہوں، یعنی وہاں سے ان کا اٹیچمنٹ ہو. یعنی معلوم ہے جیسے ہم کہیں ہمیں اگر کوئی ضرورت ہوگی تو ہم فتویٰ کس سے لیں گے؟ ایران پوچھیں گے، عراق پوچھیں گے، سیستانی صاحب سے پوچھیں گے، خامنئی صاحب کے آفس سے وہ کریں گے. اور پوری دنیا میں کسی کو ضرورت ہوگی تو کس سے پوچھے گا؟ ان سے پوچھے گا. تو اب یہ جو پوچھے گا، یہ جو پوچھیں گے، یہ جو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ جو ان کی طرف جاتے ہیں، تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے مرجع، یعنی رجوع کرنے کی جگہ. یعنی اگر ضرورت ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کی جگہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب اسی کو اگر مرجع کہا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر ہم بے دھڑک اپنے عالم سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اب ذرا سا آئیے، بہت سارے افراد یہی کہتے ہیں صاحب ہمارے ائمہ کے دور میں تو کچھ آیا ہی نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈاکٹر والی مثال دی تھی، یاد ہے؟ علم کی مثال دی تھی، یاد ہے؟ آج جو سب سے بڑا اعتراضات یعنی علم کے اوپر ہوتا ہے وہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ صاحب جب پیغمبر کا علم ایک، ائمہ کا علم ایک، قرآن ایک، حدیثیں ایک، یہ آ کر کے فتوے اور ان کے نظریات الگ الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہی تو اعتراض کرتے ہیں. جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے وقت میں اگر دیکھ لیں امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کنڈیشن اپلائی ہو گیا نا. یعنی جیسی کنڈیشن پائی جائے گی ویسے ہی جو امام ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہ اسی طریقے سے کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اور اس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھیں تو علی ابن یقظین ہیں، جنہیں 8ویں امام نے کہا پہلے وضو ایسے کرتے تھے اب ایسے کرنا، اس کے بعد پھر جب وہ ہوا کہا اب ایسے نہیں ایسے کرنا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم اعتراضات کرتے صاحب ان کے مسئلے الگ، ان کے مسئلے الگ، ان کا فتویٰ الگ، ان کا نظریہ الگ. تو جیسے ڈاکٹروں کی تجویز کسی بھی پیشنٹ کے لحاظ سے الگ الگ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے مرجع وقت علماء کرام مجتہدین کے درمیان ان کی جو تحقیقات ہوتی ہیں، ان کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ان کا جو علم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے. اس کو روکنے کرتے ہیں. تو جو چیزیں بتائی جا رہی تھیں کہ مطلب اصطلاحات کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور جو اعتراضات ہیں اس کے ہم جوابات بآسانی دے سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ جیسے پہلے امام کے دور میں امام نے کتنوں کو، مالک اشتر جیسا انسان کیا تھا، قضاوت کرنے کے لیے گیا تھا نہیں گیا تھا؟ یا اس دور میں مطلب جو دھوکہ کھایا تھا ابو موسیٰ اشعری جیسا، یہ سب کیا تھے؟
अपने जगह पर बैठे हुए दूर अंदेश नहीं थे, मौका शनास नहीं थे, आबिद थे और आलिम थे, लेकिन धोखा खा गए। खैर, उसके अलावा यानी जो चीज़ें यानी आज हमें ज़रूरत पड़ती है वो यही कि हम मुज्तहिदीन की तरफ रुजू क्यों करेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल अब आप देखिएगा, इतनी बातें हमने जो कही हैं वो मुकद्दमतन कही आपको समझाने के लिए, ताकि अगर इसके मुतालिक किसी को कोई सवाल रह जाए या ना समझ में आए तो वो पूछ सकता है। हमारे पास फेरिस्त है यानी सारी चीज़ों की। हो सकता है एक आधे इमामों के दौर में तलाश आ जाए तो मिल जाए, वरना ना मिल पाए। वरना हर इमाम के दौर में इमाम के शागिर्दान जो थे ये ख़ुद अपने वक्त के क्या थे, मुज्तहिदीन थे, अपने वक्त के फ़क़ीह थे, अपने वक्त के आलिम थे, अपने वक्त के वकील थे और अपने वक्त के नायब थे। समझिएगा, नियाबत आम्मा की बात कर रहा हूँ, ख़ासा की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है। इसके अलावा यानी हमारा जो फासला है पैगंबर से लेकर के आज अगर देखा जाए तो पैगंबर से लेकर के 260 हिजरी तक 250 साल का फासला है पैगंबर की वफ़ात के बाद से। उसके बाद 250 साल तक तो हमारा इमाम मौजूद था। उसके बाद यानी 260 हिजरी से लेकर के 329 या 31 हिजरी तक ये हमारे 4 नायब का दौर शुरू रहा है। अब ज़रा सा आप आइए, ये तो हम आखिरी इमाम तक पहुँचते हैं। इमाम हसन अस्करी इस्लाम की एक हदीस पेश करता हूँ। इमाम हसन अस्करी इस्लाम जानते क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इमाम कहते हैं फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, लफ्ज़ फ़ुक़हा फ़क़ीह की जमा है। यहाँ पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, यहाँ पर इबारत कुछ और है। पहले फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, यानी बस जो लोग फ़क़ीहों में से हों, फ़क़ीह नहीं फ़क़ीहों में से, लफ्ज़ समझिएगा किसके लफ्ज़ हैं? इमाम हसन अस्करी साहब। अभी हम हवाला भी देंगे और आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे कि इमाम क्या कहते हैं, फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, पर जो शख्स फ़क़ीहों में से हो, खाली फ़क़ीह ना हो, फ़क़ीहों में से। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग फ़क़ीह हो सकते हैं लेकिन हर फ़क़ीह की तक़लीद अहसन, यानी यही हम कहलवाना चाह रहे ताकि आप इस चीज़ को समझिएगा कि पढ़ लिख लेना कमाल नहीं है, बल्कि यानी समझ, फ़हम, दूर अंदेशी, दुश्मन शनासी, आसेब शनासी, साजिशों को पहचानने वाला, दीन की पहचान, शनाख्त, ये सब रखने वाला हो। वरना बहुत सारे फ़क़ीह पाए जाते हैं। वरना अगर आप देखिए बिरादरान अहले सुन्नत में तो पूरे दारुल इफ्ता खुले हुए हैं, जहाँ पर ये मुफ्ती साहब और ये पैसा दिए वो फतवा ले लिए अपने मुताबिक का। तो अब इमाम ने इसी चीज़ को शायद वो कहना चाहा है, फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्से, यानी कौन लोग तक़लीद के काबिल हो सकते हैं? यहाँ पर इबारत को हम 2-3 हिस्सों में किए देते हैं। साइनन ले नफ्से, यानी जो अपने नफ्स को क्या करने वाला हो, क्या करने वाला हो, बचाने वाला हो, बचाने वाला हो। आज बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, आलिम तो हैं लेकिन नफ्स के पैरोकार हैं, नफ्स पर कंट्रोल नहीं है। इमाम शर्तें बता रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। साइनन ले नफ्से, उसके बाद हाफिजन ले दीने, हाफिजन ले दीने, यानी दूसरी कंडीशन क्या हो गई?
یعنی دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ آج سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے صاحب یہ امام خمینی الگ آ کر کے انہوں نے فتویٰ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ انہی کی پیداوار ہے ولایت فقیہ۔ اعتراض جو کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام خمینی جس دور میں تھے اس وقت کتنے مجتہدین تھے، کتنے فقیہ تھے، کتنے علماء تھے؟ زیادہ تر لوگ تھے، صحیح ہے نا؟ پوری دنیا میں چیلنج بن کر کے جو تاریخی فتویٰ دیا تھا کس نے دیا؟ امام خمینی نے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سلمان رشدی یاد آ رہا ہے نا؟ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا، اگر سب کے اندر درد ہوتا حافظاً للدین کا تو سب کی آوازیں بلند ہو جاتی، ایک ساتھ آواز اٹھتی۔ آواز نہ اٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ عالم تو تھے، فقیہ تو تھے، اپنے نفس کی حفاظت تو کرنے والے تھے، لیکن دین کی حفاظت میں کہیں نہ کہیں ڈاواڈول تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب جو دین کی حفاظت کرنے والا ہوا، جو آیا اس مورد کے اوپر، تو اس کا مطلب وہ اسے ایک ولایت فقیہوں کے اوپر حاصل ہو گئی نہیں ہوئی؟ آپ بتائیے، دیکھیے میں بہت سادے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یعنی جو اعتراضات ہیں اس کو بہت آسان سے الفاظ میں سمجھا۔ اب ایسے موقع پر جو فتویٰ دیا تو فتویٰ دینے والے کے اندر دم تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ اور ان کے فتوے کی کوئی کاٹ کر پایا ہو تو بتائیے؟ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فقیہوں کے اوپر انہوں نے ولایت کو حاصل کر کے بتا دیا کہ فقیہوں کے اوپر بھی کوئی فقاہت ہو سکتی ہے، ولایت ہو سکتی ہے، کہ زمامت ہو سکتی ہے، رہبری اور لیڈری ہو سکتی ہے۔ جو جب یہ خاموش رہیں گے تب لیڈر بولے گا، تب رہبر بولے گا، اور اگر یہ بول دے پھر جو ان کے نیچے والے ہیں ان کی نہیں چلے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہیں پر میں ذرا سا یعنی آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں اسی سے، یہ ڈیٹیل بتا دیں اسی اس پہ۔ جیسے بہت سارے یہ جو ولی امر مسلمین کہا جاتا ہے آیت اللہ خامنہ کو، کیوں کہتے ہو بھیا؟ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہو ولی کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ سرپرست، صحیح ہے، حاکمیت۔ ولایت کا مطلب سرپرستی، حاکمیت، جانشینی، ٹھیک ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو مسلمانوں کے امور کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنے والا ہو۔ آپ بتائیے، ہم مودی جی کا کہنا مان لیتے ہیں، وہ کہے آج سے 2000 کی نوٹ بند تو بند ہے، کوئی چلا کر کے دکھا دے، ایک مثال دے رہے ہیں، 500 کی نوٹ بند کریں، تو اب یہاں پر اعتراض نہیں کرتے ہو؟ اور اگر خامنہ صاحب کوئی فتویٰ دے دیں یا کہہ دے تو تم کہو گے انہیں حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ تو بھیا جو کرسی ولایت پر بیٹھا ہوا ہے اسے تم مانو یا نہ مانو، اسے ولایت حاصل ہے، اسے ولایت حاصل ہے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ خامنہ صاحب نے کیوں ان کو وہ کیا؟ آپ جانتے ہیں ان کی دور اندیشی کیا تھی؟ کیونکہ عالم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خالی مسجد کے امور سنبھالنے والا عالم نہیں ہوتا، عبادت خالی کرنے والا عالم نہیں ہوتا، تقوی کی معراج خالی طے کرنے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ دور اندیش اتنا ہونا چاہیے کہ نہ دھوکہ کھائے، نہ دھوکہ دے، نہ دین کو شرمسار کرے، نہ دینی امور میں کہیں کمزور پڑے، نہ دین کی ساکھوں کو کمزور ہونے دے، نہ دین کا مذاق اڑنے دے۔ ہم سب کو عالم سمجھ لیتے ہیں، ہر غیرے کو عالم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کا مطلب؟ اب آپ دور اندیشی میں بتاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب خامنہ صاحب کو کہاں سے مل گئی ولایت، کہاں سے مل گئی یہ ولی امر مسلمین، جا کر کے ان کی ہسٹری پڑھیے گا، اور یہ اس زمانے میں رہبریت تو خمینی صاحب کے مرنے کے بعد ملی ہے۔ خمینی صاحب کی زندگی میں خمینی صاحب نے انہیں کسی ملک میں بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد جانتے ہیں وہاں کا بادشاہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے اپنے محل کے انٹرنس کو اتنی آسانی سے ویسے بنوایا تھا کہ کوئی بھی کہیں کا بھی راشٹرپتی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، وہ بغیر سر جھکائے نہیں جا سکتا تھا۔
اور اس کے بعد کیمرے والے کہتے ہیں دیکھیں یہ سب سے بڑے ہیں، کوئی اپنے یہاں امریکہ کا بھی ہوگا، برٹن کا ہوگا، جرمن کا ہوگا، وہاں کا ہوگا، لیکن یہاں جب آئے گا تو سر جھکا کر کے آئے گا۔ اور اسی سازش کے تحت دعوت دی گئی ایران کو، کیونکہ ایران کا انقلاب آیا تھا، تو اب خمینی صاحب تو جا نہیں سکتے تھے، خطرات زیادہ تھے۔ انہوں نے بھیجا کسے؟ خامنئی صاحب کو۔ خامنئی صاحب تو اس وقت رہبر نہیں تھے نا، اور بھی مجتہدین اس وقت پائے جاتے تھے۔ انہیں چنا کیوں؟ انہیں چنا کیوں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ چنا اس لیے، تاریخ پڑھیے گا، جب ان کو بھیجا گیا انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا، سچویشن کو سمجھا، بھاپا، اور یہ سن رکھا تھا کہ صاحب یہ جو بادشاہ ہے یہ کہتا ہے کوئی بھی آئے گا میرے سامنے سر جھکا کر کے آئے گا۔ اب انہوں نے، ان کی دور اندیشی کیا تھی؟ یہ گئے اور جانے کے بعد جہاں سے سر جھکانے کی بات آئی وہاں انہوں نے پوچھ دکھائی اور اپنے سر کو جھکا کر کے انٹرنس یعنی پشت کی طرف سے ہو گئے، تاکہ تم کہتے ہو سر جھکا کر کے آئیں گے، نہیں، ہم دین کے بچانے والے ہیں، ہم سربلند افراد ہیں، سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ یہی ان کی دور اندیشی تھی کہ جس کے بعد خمینی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی رہبر بننے کا لائق ہے اور حقدار ہے تو صرف اور صرف خامنئی صاحب ہیں، بقیہ مجتہدین تو بہت سے ہیں، لیکن جو ان کی بصیرت، جو ان کی دور اندیشی، جو ان کے اندر حاکمیت، یہ سب عام انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب آپ ذرا سا اور دیکھیے، یعنی یہ تو میں نے اس کو حافظاً لدین ہے، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے بعد مخالفاً علی ہوا کر کے ہے، یعنی دو عبارتیں ہیں اس طریقے سے۔ علی الہوا، یا بعض کہتے ہیں علی ہوا، یعنی دونوں طریقے کی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اب تیسری کنڈیشن جو امام حسن عسکری السلام بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ تقلید ہم کس کی کریں گے؟ ابھی تو ہم وہاں تک آئے نہیں، صرف ہم وہاں تک آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے گا جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، پہلی کنڈیشن نفس کی حفاظت کرنے والا۔ آج ہم ذرا سے پیسے میں، ذرا سا تال میل میں، ذرا سا اس میں اپنے نفس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن میں امام نے نفس پر کنٹرول رکھنے والے کو رکھا، دوسری کنڈیشن پر دین کی حفاظت کرنے والا، تیسری کنڈیشن پر مخالفاً علی الہوا، یعنی جو خواہشات نفسانی ہے، یعنی کیا بتائیں، دل کہتا ہے اچھا کھانا کھائیں اور تقویٰ کہتا ہے پرہیزگار بن کے رہیں۔ کل انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے، شیطان روتا کیوں ہے، سمجھیے گا، اور میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 منٹ شاید میں آپ کے ایک آدھے منٹ اس بات کو پوری کرنے کے لیے بولوں۔ اب اس کے بعد مطیعاً لامر مولا، چوتھی چیز امام کیا کہتے ہیں؟ مطیعاً لامر مولا، امر مولا کا مطیع ہو، بہت اہم بات ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر جب ہم کہتے ہیں اولی الامر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ امر کہتے ہیں حاکمیت کو، امر کہتے ہیں کام کو، امر کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ یہ سب معنی ہیں الگ الگ، اور ہر چیز کے معنی الگ الگ جگہ پر استعمال ہیں۔ اور یہ جو آج اخباریت ہماری طرف اعتراضات کرتی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ ہر معنی کو ایک ہی جگہ پر لا کر کے فیڈ کرتی ہے، ہر لفظ کو ایک ہی جگہ پر لا کر کے فیڈ کرتی ہے تاکہ وہ کنفیوز کر دے۔ اور اگر آپ ہر لفظ کے جہاں جہاں معنی الگ الگ استعمال میں ہیں، اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کہیں پر کنفیوز کریٹ نہیں ہو سکتا اور آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد مطیعاً لامر مولا، مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا سب سے پہلا خدا، اللہ نے اپنے آپ کو مولا کہا ہے۔ دوسری کنڈیشن پر نبی، یہ بھی مولا۔ تیسری کنڈیشن پر ائمہ، یہ بھی مولا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطیعاً لامر مولا، یعنی جو بھی حاکم بنے گا، جو بھی زمام حکومت پر آئے گا، جو بھی مجتہد کی کرسی پر بیٹھے گا، جو بھی فتوے کے لائق ہوگا، اس کے اندر یہ 4 کنڈیشنیں جب پائی جائیں گی تو ہمارا یہ امام کہتا ہے کہ یہ 4 شرطوں کے بعد
امام کہتے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو اب عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی تقلید کرے۔ اب یہ کہتے ہیں تقلید تو آئیے نہیں، دیکھیے امام نے لفظ تقلید استعمال کر دیا نہیں کر دیا؟ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اب جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی اسے چاہیے کہ ایسے شخص کی کیا کرے؟ تقلید کرے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔